بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ روز عزا ہے محسن انسانیت اور محسن رسالت و نبوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کا دن ہے۔ آپ سب حاضرین مومنین عاشقان اہل بیت عاشقان اجداد محمد و آل محمد، آپ کے سامنے تسلیت عرض کرتا ہوں، تعزیت عرض کرتا ہوں، اور امام زمان علیہ السلام کے حضور میں بھی تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ اور آج کل جو حالات ہیں فلسطین میں، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جو مظلومیت کا جو عالم ہے، اس لیے بھی امام علیہ السلام کے حضور میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امت مسلمہ بیدار ہو اور اپنے دشمن کو پہچانے اور اپنے دشمن کے خلاف ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور پلاننگ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اس دشمن انسانیت، دشمن اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں۔ انشاءاللہ آج کچھ جگہوں پہ ہے، پروگرام بھی ہے، جلوس بھی ہے، انشاءاللہ آپ شرکت فرمائیں گے۔ گفتگو ہماری جاری ہے تفسیر قرآن، تفسیر ترتیبی قرآن میں سورہ بقرہ 130 نمبر آیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے۔ 124 آیت سے لے کر 129 آیت تک پروردگار عالم نے اس نبی، اولوالعزم نبی، صاحب شریعت نبی، ان کی شناخت آپ کے سامنے پیش کی، ان کی شخصیت کو اجاگر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کون سی شخصیت ہے، کیسی شخصیت ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوا؟ امتحان سے ہوا، کہ ہم نے کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں وہ قابلیت تھی کہ آپ نے یہ سارے امتحانات پاس کیے۔ یہ ایک شخصیت ہے آپ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا میرٹ پر، ان امتحانات کے نتیجے میں آپ کو امام بنا دیا گیا۔ یہ آپ کی شخصیت ہے، امامت۔ آپ کی تیسری شخصیت جو بیان ہوئی وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حج کا اعلان کرتے ہیں، خداوند متعال اس پتھر پہ 2 رکعت نماز کو واجب قرار دیتا ہے۔ ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا طواف کے بعد یہیں پہ 2 رکعت نماز طواف انجام دے گا، اور اس قدم مبارک کو، مکان کو، جہاں پہ آپ کا قدم ہو اور آپ کھڑے ہوئے وہاں پر، آپ نے قیام کیا وہاں پر، اور وہاں پہ آپ نے اعلان حج کیا، اس کو کیا؟ مصلی قرار دیا، نماز کی جگہ قرار دیا۔ یہ شخصیت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کی شخصیت اتنی اہم ہے کہ خداوند متعال نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ نے کعبے کی تطہیر کرنی ہے، اس مقام مقدس کی تطہیر کرنی۔ مقام مقدس ہے، محترم ہے، یہاں پہ بتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ بت پرستوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ مشرکوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے تطہیر کی، پاک کیا، نکال دیا، ان کے خلاف برسر پیکار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تعمیر نو کے حوالے سے بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے نے تعمیر نو کی کعبے کی، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس میں شامل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعائیں آپ کی شخصیت ہے، جس طرح ایک انسان کے دعائیں اور اللہ کے ساتھ جو ارتباط ہے اس کی شخصیت ہے۔
اگر الہی شخصیت ہو تو اس کا ارتباط خدا سے ہوگا، اس کا امام سے ہوگا، حجت خدا سے ہوگا، اس کے دعاؤں سے پتہ چلے گا اس کی کیا شخصیت. اگر دعائیں چھوٹی ہیں تو شخصیت بھی چھوٹی ہے، دعائیں بڑی ہیں تو شخصیت بھی بڑی ہے. ٹھیک ہے، دعائیں یعنی آپ کی آرزوئیں، آپ کی تمنائیں، آپ کی مشکلات جو آپ کی زبان پہ آتی ہے اور آپ کا ہاتھ اس کے لیے بلند ہوتا ہے. وہ دیکھیں گے کہ آپ کا مائنڈ کیا ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے. چھوٹا انسان ہے تو کہ خدا ہے 2 دن کی روٹی دے اور مہینے کا جو ہے پیسے مجھے مل جائے. لیکن اگر بڑا انسان ہو، بڑی شخصیت ہو، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا خدایا مجھے تقوی عطا فرما، مجھے نظریہ عطا فرما، مجھے مکتب پر ثابت قدم فرما. یہ ہوگا اس کی دعا، یہ ہوگی. اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی دعائیں نہیں ہیں، بڑی دعائیں. پروردگارہ قرار دے میری امت میں سے ایک ایسی شخصیت کو رسول کہ جو 3 کام کرے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے. اور یہ دعا اس وقت جب اخلاص کے ساتھ قیام کیا کعبے کی تعمیر کے لیے، اخلاص اس کام میں، اس دوران آپ نے یہ دعا کی ہے، پروردگارہ میرے ذریت میں ایک ایسی شخصیت کو رسول قرار فرما جو کیا کرے؟ جو تلاوت قرآن کرے، جو تعلیم دے اور تزکیہ دے. یہ 3 چیزیں دعا میں شامل ہے. 3 چیزیں. اگر آپ اور میں ابراہیمی صفت سے ہیں، مکتب سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا اتصال ابراہیمی مکتب توحید سے ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اس کا کام یہ ہوگا، اس کا ہدف یہ ہوگا، اس کی پالیسی یہ ہوگی. کیا ہوگی؟ قرآن کی تلاوت کرے گا، بند نہیں رکھے گا. پہلا قدم تلاوت قرآن ہے. تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت تالی سے ہے، تالی سے ہے. تالی یعنی ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد اگلی آیت، اگلی کے بعد اگلی آیت. وہ آیتیں کہ جو آپس میں پیوست ہیں معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے، جس میں آپس میں رابطہ ہے. ایک آیت وہ پیغام نہیں دے سکتی جو آپ 3-4 آیتوں سے یا سوروں سے آپ جو پیغام لے سکتے ہیں. تلاوت یعنی مختلف آیات کے مجموعے کو جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو اور مرتبط ہو، اسے کہتے ہیں تلاوت قرآن. بس تلاوت قرآن میں ہم نے کیا کرنا؟ صرف بولنا نہیں ہے، صرف زبان کو حرکت نہیں دینی ہوتی. تلاوت سے مراد یعنی سوچ کر، سمجھ کر، آیات کو دیکھ کر، الفاظ کی ترتیب کو دیکھ کر مکمل آیت کو اور اگلی پچھلی ساری آیتوں کو دیکھنا کہ اس میں پیغام کیا ہے. یہ ہے تلاوت میں، یہ مفہوم شامل ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے. آیتوں کے آپس میں ارتباط کو سمجھنا ہے، یہ تلاوت ہے. کیونکہ تلاوت میں پے در پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، آیت کے بعد اگلی آیت، اگلے کے بعد اگلی آیت، اگلے کے بعد اگلا پیغام، اور ان آیتوں میں آپس میں ارتباط اور انسجام کیا ہے، اور آخر میں جو مفہوم کیا نکلتا ہے، آخر میں جو پیغام کیا نکلتا ہے. یہ ہے تلاوت. کرتے ہیں ہم یہ. صدیوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں اور رسول خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایسا رسول بھیج جو 3 کام کرے. کس کے لیے یہ 3 کام؟ ہمارے لیے، عوام سے اس کا ارتباط ہے نا، کہ رسول کے ماننے والے کیا کریں؟ تلاوت قرآن کریں. اور تلاوت صرف نہیں، یہاں پہ محدود نہ رہیں، بلکہ قرآن سے علم لیں، علم، معرفت لیں. قرآن کے ذریعے علم کو بڑھائے، معرفت کو بڑھائے، شناخت کو بڑھائے. اور اس کے بعد تزکیہ، تربیت. 3 چیزیں شامل ہیں. تینوں اگر ہیں تو ہمارا تعلق مکتب ابراہیمی سے ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کے بعد آج کی آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کون ہے کہ جو ملت ابراہیم سے مراد دین ابراہیم ہے. ملت آج اردو والی ملت نہیں ہے، قوم مراد نہیں ہے. ملت ابراہیم یعنی دین ابراہیمی، مکتب ابراہیمی. کون ہے کہ جو مکتب ابراہیمی یا دین ابراہیمی سے ہٹے، مگر وہ کہ جو نادان اور جو بے وقوف ہو. سفیہ کا لفظ ہے، الا من سفیہ نفسہ. جو بیوقوف ہے، جو سفیہ ہے، جو نادان ہے، جو ناسمجھ ہے، وہ صرف دین ابراہیمی سے دور رہے گا. یرغب عن ملت ابراہیم. یرغبو ایک لفظ ہے، راغب، یرغبو. ان سے اگر آ جائے تو یہاں پر ہٹنے کا معنی ہے، ہٹنے کا معنی ہے، بے رغبتی مراد ہے. اگر فی اور الا کے ساتھ آ جائے تو رغبت کا علامت ہے. دیکھیں بالکل اپوزٹ ہے. یعنی رغبت کا جو لفظ ہے اگر ان کے ساتھ آ جائے تو کیا ہے؟ دور رہنا، بے رغبتی ہے، شوق کا نہ ہونا ہے.
لیکن اگر فی الہ کے ساتھ آ جائے تو کیا رغبت آنا، شوق آنا ہے. مثلا قرآن کی آیت انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف شوق رکھتے ہیں، اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہماری رغبت اللہ کی طرف ہے، الہ کے ساتھ آیا ہے. لیکن جب ان کے ساتھ آ جائے تو بالکل اس کا برعکس ہے، الٹ ہے، یعنی ہم اللہ کی طرف نہیں، اللہ کے برخلاف جانا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. یہاں پہ یہ فرماتے ہیں، سوال کیا، سوال انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. جو بھی کون ہے کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے بے رغبتی اختیار کرے، ہٹ جائے، مگر جو صفی ہو، جو صفاحت رکھتا ہو. صفی کا یہ کام ہوگا. جو بھی دین ابراہیمی سے ہٹے گا اور دور ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، نادان اور ناسمجھ ہے. نادانی اچھی چیز ہے، ناسمجھی اچھی چیز ہے، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا. کون کہتا ہے کہ میں نادان ہوں؟ صفاحت کے دو معنی ہیں. ایک صفاحت یعنی کہ جو واقعا صفی ہے، مینٹل ہے، مثلا عقل کام نہیں کر رہی. خوب یہاں پہ تو اس کو مکلف بھی ہے، تکلیف بھی نہیں، اس کے لیے شرعی احکام بھی نہیں اس کے لیے، کیوں؟ اس لیے بھی نادان ہے، نیچرل طور پر اس کی عقل کام نہیں کر رہی، وہاں پہ احکام نہیں ہے، نماز واجب نہیں ہے، کچھ بھی اس کے لیے نہیں ہے. لیکن یہاں پہ صفاحت سے مراد وہ ہے کہ جو واقعا خود صفی بن جائے، اپنی سستی کی وجہ سے صفی بن جائے، کم عقلی کی وجہ سے صفی بن جائے، علم کی طرف نہ آنے کی وجہ سے صفی بن جائے، دو غلط دوستوں میں رہنے کی وجہ سے صفی بن جائے. یہ ہے صفاحت، یعنی ناسمجھی، یعنی اس حد تک کہ انسان خود اس میں انوالو ہو اپنی سستی کی وجہ سے اور ان ماحول کی وجہ سے جو اس نے مہیا نہیں کیا. یہ کیا قابل مذمت ہے، ایسی صفاحت قابل مذمت ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے. یہاں پہ یہ صفات کی بات ہو رہی ہے، نہیں جو صفی ہیں، جو بیوقوف بن بیٹھے ہیں، جو جاہل بن بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی دین ابراہیمی سے روگردان نہیں ہو سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جو بھی دین ابراہیمی ہوگا ناسمجھی نہیں بلکہ سمجھدار انسان ہونے کی علامت ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. کیسے ہو سکتا ہے کہ دین ابراہیمی سے انسان پیچھے ہٹے؟ اسی لیے پوری شناخت پیش کی ہے قرآن نے. ابراہیم یہ، ابراہیم امام، ابراہیم امتحان میں پاس ہونے والے، حضرت ابراہیم کی یہ شخصیت، حضرت ابراہیم بت شکن، حضرت ابراہیم جب مجاہد، حضرت ابراہیم بت پرستوں سے ٹکراؤ کرنے والے، حضرت ابراہیم کعبے کی تطہیر کرنے والے، حضرت ابراہیم اعلان جہاد کرنے والے. یہ سارا کیوں ہے؟ اسی لیے ہے. حضرت ابراہیم مبشر رسالت ہے، مبشر رسالت ہے، رسول اللہ کی بشارت دینے والے ہیں. نہ صرف بشارت بلکہ دعا گو ہیں. پروردگار میرے امت میں ایسے رسول کو بھیج کہ جو یہ تین کام کرے، تلاوت، تعلیم، تزکیہ کرے. اس سے کوئی روگردان ہو جائے، اس سے بڑا صفی کیا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف کیا ہے؟ اس سے بڑا نادان کیا ہے؟ صفاحت ہے نا یہ. حضرت ابراہیم یعنی دین ابراہیمی اسلام کی بنیاد ہے، الگ کوئی چیز نہیں ہے. دین ابراہیمی اسلام کی بنیاد ہے، اور دین محمدی اسلام کا تسلسل ہے اور تکمیل ہے. دو چیزیں نہیں، ایک ہی ہے. بنیاد کے بعد ایک سلسلہ جاری ہے انبیاء کے ذریعے سے، اور اس نے کمال تک پہنچنا ہے. اس کی کمال کا اعلان غدیر میں ہوا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابراہیم سے ہمارا تعلق ہے، حضرت ابراہیم تو دعا مانگ رہے کہ ایسے رسول کو بھیج، بشارت دے رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے رسول خدا امید ہے حضرت ابراہیم ہے، تمنا ہے حضرت ابراہیم ہے. یہ نہیں ہے، تمنا ہے حضرت ابراہیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آرزو ابراہیم علیہ السلام تمنا ہے، آرزو ابراہیمی ہے آپ کی بعثت. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ابراہیم سے ہمارا تعلق ہے لیکن محمد مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہے، اسی کو تو صفاحت کہتے ہیں نا، بیوقوفی اسی کو کہتے ہیں. جو ابراہیم جس رسول کے لیے، ان کے بعثت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، آپ ان کو قبول نہیں کر رہے. اب اس میں سارے شامل ہیں. یہودی بھی کہتے ہیں ہمارا تعلق ابراہیم سے، عیسائی بھی کہتے ہیں ہمارا تعلق ابراہیم سے، بت پرست بھی کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم، دین ابراہیمی سے ہے. بت پرست تو آخری درجے میں ہے، آخری درجے میں. وہ کیسے نسبت دے رہے ہیں؟ وہ تو بت پرستی کی طرف چلے گئے. لیکن نصارہ اور یہودی جو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیمی ہے، مکتب سے ہے، لیکن آج وہ آرزو ابراہیم کے مطابق نہیں ہے. اگر ہوتے تو آج مسلمان ہوتے،
اسلام کے اندر ہوتے، اسلام کے باہر نہ ہوتے، اسی کو سفاہت کہتے ہیں، اسی کو نادانی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کون ہے کہ جو دین ابراہیمی سے ہٹے، بے رغبتی اختیار کے، مگر من سفیہ نفسہ، مگر جو سفیہ ہو، نادان ہو، بیوقوف ہو، جس کے عقل کام نہ کر رہی ہو، یہی سفاہت ہے۔ اس کے لیے شان نزول ہے، شان نزول ہے۔ عبداللہ ابن اسلام ایک صحابی ہیں، ان کے 2 بھتیجے ہیں، سلمہ اور مہاجر، سلمہ اور مہاجر کے 2 بھتیجے ہیں۔ انہوں نے ان کو سمجھایا، ان کی تبلیغ کی۔ دیکھیں آخری امام، آخری رسول، ان کی صفاتیں تورات میں ہیں، یہ دیکھو پورا سمجھایا۔ آپ دیکھیں آخر میں سلمہ اسلام لے کے آتا ہے، ایک بھتیجا، مہاجر نہیں لے کے آتا۔ فوراً یہ آیت نازل ہوئی ہے، فوراً یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اور اعلان ہوا کہ اے مہاجر تو صفی ہے، لیکن سلمہ کون؟ عاقل ہے۔ دیکھیں یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس مکتب اور اس توحیدی دین کی طرف جو راغب ہوگا وہ سمجھدار ہوگا۔ اسی لیے سفیہ کے مقابلے میں رشید ہے، سفیہ کے مقابلے میں رشید ہے، رشد اختیار کرنا، ترقی کرنا، آگے بڑھنے والا۔ سفیہ کے مقابلے اپوزٹ کیا ہے؟ رشید ہے۔ دیکھیں آپ قرآن نے کیسے بیان فرمایا، آپ اور میں اگر رشید ہیں، یہ سفیہ ہیں، قرآن نے بیان کیا، فارمولہ دیا ہمیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا ہے۔ ایک فارمولہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا، آیا ہم صفی ہیں یا ہم رشید ہیں؟ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو زینت دی تمہارے قلوب میں۔ اس کا مطلب ہے دلوں کی زینت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ دلوں کی زینت کیا ہے جی؟ قلوب کی زینت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہمارا مضبوط ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں، تزئین ہوتی جا رہی ہے، زینت بڑھتی جا رہی ہے۔ ایمان اگر کمزور ہوتا جا رہا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کا مطلب ہے ہم اپنے اس زینت کو کھو رہے ہیں، ہم بدصورتی کی طرف جا رہے ہیں، خرابی کی طرف جا رہے ہیں، انسانیت سے ہم گر رہے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ حجرات 7 نمبر آیت، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دی ہے۔ پس مومن کے لیے محبوب کیا ہے؟ ایمان ہے۔ مومن کے قلوب کے لیے زینت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس کے مقابلے میں عادت دیکھیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے پروردگار عالم نے کفر و فسوق و عصیان کو مکروہ قرار دیا ہے۔ محبوب کے مقابلے میں محبوب کے مکروہ ہے۔ محبت، کراہت، محبت ہونا، نفرت ہونا، محبوب، مکروہ، ناپسند ہونا، پسندیدہ ہونا، ناپسند ہونا۔ خداوند متعال نے فرمایا مومن کون ہے؟ رشید کون ہے؟ اسی کے فوراً بعد فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی راشدین ہے، یہی رشد کرنے والے۔ کون؟ کہ جو ایمان کے لحاظ سے وہ ایمان ان کے اندر مضبوط ہے، اور یہ ایمان زینت بنتا جا رہا ہے ان کے دلوں کے اندر، اور اس کے مقابلے میں نفرت بڑھتا جا رہا ہے کفر کے خلاف، کافروں کے خلاف، اسرائیلیوں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف۔ اگر یہ نفرت ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہم رشد کر رہے ہیں، اگر احساس نہیں ہے تو رشد نہیں ہمارے اندر۔ اگر درد ہے آج مظلوم فلسطینوں کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے وہ درد تھوڑا سا رشد ہے۔ اگر ہم آتے ہیں میدان کے اندر، رشد اضافی ہے، رشد میں اضافہ یعنی رشید تر ہے یہ۔ اگر ہم جاتے ہیں میدان نبرد میں، اس کا مطلب ہم رشید ہے، صحیح رشید ہے۔ آج جو اسرائیل کے خلاف میدان میں حاضر ہے، جان فدا کر رہے ہیں، سب کچھ کھونے کے باوجود، اپنے خاندان دینے کے باوجود، اپنے گھر بار لٹانے کے باوجود، وہ رشید ہیں، وہ رشید ہیں۔ آج ہم آج رشید ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ کم از کم روڈ پہ تو ہم نکلیں، احتجاج تو ہم کریں، آواز تو بلند کریں، مرد آباد اسرائیل تو کہیں، مرد آباد امریکہ تو کہیں، مرد آباد استکباری طاقتیں تو کہیں، مرد آباد استکبار، استعمار تو کہیں۔
متکبرین ہیں، مستکبرین یعنی تکبر رکھنے والے، جن کے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، استحمار بھی ہیں یہ، جو انہوں نے گدھا بنا رکھے، گدھا سمجھ رکھے۔ لیکن ہم نہ استکباری طاقتوں سے مرغوب ہونے والے ہیں اور نہ ہم ناسمجھ ہیں، رشید ہیں ہم، اپنے رشد کو ہم جو ہے نا اس کو احساس بھی کریں، اس کو ثابت کریں۔ خدا نے فرمایا کہ رشید کون ہے؟ رشید کو دلوں میں ان کے ایمان ہے، ایمان مضبوط ہے، ایمان اس زینت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کفر ہے، جو کافر ہیں، جو کافرانہ عقیدے ہیں، کافرانہ سوچ ہے، جو فسق ہے، دین سے نکلنے کے جو جذبات ہیں، اور اس کے علاوہ جو گناہ کی طرف انسان کی رغبت ہے، اس کے خلاف نفرت کرتا ہے وہ، اور پیکار کرتا ہے وہ، نبرد کرتا ہے وہ، جہاد کرتا ہے وہ مجاہد بن بیٹھتا ہے، یہ کہتے ہیں رشید ہے۔ اولئک ھم الراشدون۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ رشید ہیں، سفیہ نہیں ہیں، رشید ہیں، سمجھدار ہیں، ناسمجھ نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے ساری دلیلیں دی کہ آپ کو سفیہ بنایا جائے، ہاں چچا ہیں، تربیت کی ہے، سب کچھ، لیکن ایمان نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی سفیہ ہیں۔ تاریخ نے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی روایتوں کے ذریعے کیا ثابت کیا؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ ابو طالب کو گراتے ہو اس لیے کہ علی کے دشمن ہو؟ ابو طالب کو اس لیے گرا رہے ہو کیونکہ علی کا باپ ہے؟ نہیں، ابو طالب سفیہ نہیں ہے، ابو طالب علیہ السلام رشید ہیں، رشد کے عالی منزل پر ہے۔ اس کے لیے دلائل دیا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے اپنی کتاب میں، اپنے سخرانی اور خطاب میں فرمایا، کتابوں میں موجود ہے، فرمایا کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط، اس کے لیے دلائل دیے، اس کے رشد کے لیے دلائل دیے۔ دو دلائلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام محبوب، یعنی آپ عاشق رسول تھے، چچا ہیں، بھتیجا اور چچا، اور معرفت کے اوج پر تھے، رشید تھے، سمجھدار تھے کہ یہ رسول ہے۔ تجارتی سفر پر 12 سال کی عمر ہے رسول اللہ کی، چچا آپ کو تجارتی قافلے میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، برکت کے لیے شاید لے کے جاتے ہیں۔ یہ قافلہ نکلتا ہے اور گزرتا ہے، ایک مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ بحیرہ راہب ہے، راہب ہے، بڑا عالم دین ہے، اور عہدین، تورات اور انجیل کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، اور ایک شخصیت کا حامل ہے۔ اور وہاں پہ اس وقت یہ رواج تھا کہ آتے تھے قافلے، آنے کے بعد جب راہب جہاں پر ہے وہاں پہ سارے اترتے تھے، اترنے کے بعد زیارت کرتے تھے اس کی، وہاں پہ باتیں ہوتی تھی، وہ ہدایت کرتا تھا، بحیرہ راہب۔ یہ قافلہ جہاں پہ رسول اللہ خدا 12 سال کی عمر ہے، ابو طالب علیہ السلام آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ بحیرہ کی نظر پڑی حضرت رسول خدا پر 12 سال کی عمر میں، پورے قافلے میں دیکھا یہ 12 سال کی عمر کا بچہ بڑا عظیم بچہ لگ رہا ہے، پوچھا یہ بچہ کس کے ساتھ ہے، اشارہ کیا ابو طالب کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا، کہا یہ بچہ کون ہے؟ وہاں پہ دیکھیں آپ کے رشد کی دلیل، آپ سمجھے کہ کتنے رشید تھے۔ 12 سال کی عمر میں کب بعثت ہوئی ہے رسول اللہ کی؟ 40 سال کی عمر میں۔ 12 سے کتنا ہو گیا؟ 28 سال ہے نا، 28 سال پہلے آپ کی بعثت سے پہلے جب راہب نے سوال کیا کہ یہ بڑا عظیم انسان، بڑے عظیم بچہ لگ رہا ہے اور اس کا مستقبل درخشان لگ رہا ہے، تو وہاں پہ حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا؟ جو آسمانی کتابیں، جس آسمانی کتابوں نے جس نبی کی بشارت دی آنے کے یہ بچہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ کیا کہیں گے؟ یہ سفیہ ہے، 28 سال پہلے، مبعث سے پہلے، 12 سال کی عمر میں۔ ایک دلیل بچپنے میں، بچپنا بلکہ شیرخواری کا ایک واقعہ، مکے میں قحط سالی ہوتی ہے، خشک سالی ہوتی ہے، بارش نہیں آتی، سارے پریشان، سارے واویلا کر رہے، سارے فریاد کر رہے، کیا کیا جائے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس شیرخواری میں رسول خدا کو کپڑے میں باندھا، باندھنے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے آئے۔ رشید ہے یا نہیں ہے رشید؟ خانہ کعبہ، اگر ایمان نہیں ہے، اگر تمہاری دلیل بے ایمانی ہے، ایمان کرنا ہونا ہے، تو خانہ کعبہ کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ اور رسول خدا کو اس شیرخواری میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ یہ سارا دلیل ہے، یہ سارا سمجھانا چاہتے ہیں آئندہ آنے والے قوم کتنی صفی ہوگی، بتانا چاہتے ہیں
دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں، دلیل رکھنا چاہتے ہیں عقل مندوں کے لیے اور راشدوں کے لیے، صفیحوں کے خلاف۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو کپڑے میں آپ کو رکھا، رکھنے کے بعد اوڑھا، اوڑھنے کے بعد اپنے گود میں لیا، لینے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے تشریف لائے، اور وہاں پر جب تشریف لائے کھڑے ہو کر خود حضرت رسول خدا کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر بلند کرتے ہیں آسمان کی طرف اور دعا کرتے ہیں، پروردگارا اس شیرخوار بچے کے صدقے میں بارش برسا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ فوراً دیکھا بادلوں کا آنا شروع ہوا، آیا بادل اور اتنی بارش برسی کہ لوگ پریشان ہو گئے، کہیں بیت الحرام بھی جو ہے سیلاب کی زد میں نہ آ جائے۔ دیکھ لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، لیکن مسلمانوں میں حسد اپنے اوج پر ہے۔ رسول اللہ عاشق ہے، اسی لیے آج صرف علی مرتضیٰ علیہ السلام کی یتیمی کا دن نہیں ہے، در حقیقت رسول اللہ کی یتیمی کا دن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے والد صاحب آپ کی ولادت سے پہلے چلے گئے تھے، وہ احساس، وہ تجربہ نہیں ہوا، لیکن آج تجربہ ہوا کہ رسول یتیم ہو گئے ہیں، اس لیے آپ نے پورا سال عزا کا سال قرار دیا۔ 1 سال نہیں، 1 مہینہ نہیں، کچھ روز نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 40 دن نہیں، 2 مہینہ نہیں، پورا سال آپ عزاداری میں رہے، غم میں رہے، فریاد کرتے رہے، روتے رہے، عزادار رہے۔ آج ہم عزادار اگر ہیں تو سنت رسول خدا ہے، اس لیے ہم آج عزادار ہیں، عزادار تھے، ہم بھی عزادار ہیں۔ رسول خدا نے علی مرتضیٰ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ غسل کا اہتمام کرو، کفن کا اہتمام کرو۔ رسول خدا کے حکم کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو کفن پہنایا، آپ کو غسل دیا۔ جب فارغ ہوئے تو رسول خدا تشریف لائے اور کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کے عشق کی پر دلیل ہے، آپ کتنی محبت رکھتے ہیں اس پر دلیل ہے، آپ کتنے عزادار ہیں اس پر دلیل ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے چچا جان، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے احسانات میرے اوپر ہیں۔ اے چچا جان، آپ نے احسان کیے میرے بچپنے میں، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اے چچا، اے چچا، جب میں بچہ تھا تو آپ نے میری سرپرستی کی ہے، اور جب میں بڑا ہوا تو آپ نے میری نصرت کی ہے۔ ناصر ہے حضرت ابو طالب، ناصر رسول ہے، ایک چچا ہیں، ایک بھتیجا ہے، عزادار ہے۔ کربلا میں بھی ایک چچا ہے اور ایک بھتیجا ہے۔ سید سجاد ابو الفضل العباس، ایک بھتیجا ہے اور چچا ہے، محبت اپنے اوج پر ہے۔ 10 محرم کو شہادتیں ہوتی ہیں، 11 کو اسرا اسیر ہوتے ہیں، 13 کو دفن ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کے حکم کو تحت بنی اسد کے قافلے کے بچے، خواتین، جوان تدفین کے لیے وعدے کے مطابق وہاں تشریف لاتے ہیں، امامت کے اس قدرت کے ذریعے سے تشریف لاتے ہیں دفن کے لیے۔ جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بنی اسد کے سارے وہاں پہ موجود ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، امام شناخت کرتے ہیں، باقاعدہ شناخت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ قاسم کی لاش ہے، باقاعدہ نشانیاں بتاتے ہیں۔ کیسے پتہ چلا یا امام آپ کو یہ علی اکبر کی لاش ہے؟ فرماتے ہیں برچھی نظر نہیں آ رہی سینے پر، یہ برچھی جو سینے پر ہے یہ دلیل ہے یہ میرے علی اکبر ہیں۔ کیسے یا مولا قاسم کی لاش کا کیسے پتہ چلا؟ حضرت قاسم ہے۔ فرمایا نہیں پتہ چل رہا کہ گھوڑوں کے سموں کے نیچے یہ لاش پائمال ہو چکا ہے۔ سارے لاش جب دفن ہوئے تو بنی اسد والے کہتے ہیں یا مولا ہمیں اب اجازت دیں، تدفین کا عمل مکمل ہوا۔ امام نے فرمایا نہیں، ایک اور لاش ہے، ایک اور لاش ہے۔ وہ کہاں ہے؟ فرات کے کنارے پر ہیں، لے کے جاتے ہیں وہاں پر، لاش کے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں، کپڑے میں ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد قبر کی طرف لے کے آتے ہیں۔ روایت کہتی کہ آپ نے اس لاش مبارک کو، جسد مبارک کو قبر کے حوالے کیا۔ حوالے کرنے کے بعد آپ نے بنی اسد کے لوگوں کو کہا سارے جاؤ واپس، کوئی بھی یہاں پہ نہ رہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، بہت دیر ہوئی، آپ قبر مطہر میں ہیں۔ سب نے سمجھا کہ شاید غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب آئے وہاں پر دیکھا مولا علیہ السلام اپنے چچا سے کچھ باتیں کر رہے ہیں،
کیا فرما رہے ہیں؟ اے مولا میں آپ کو کچھ خبر دے رہا ہوں، اے مولا خبر یہ ہے وہ ذہن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا حامد بحق محمد.